السلام علیکم، پی آئی ڈی اے جی کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بر صغیر میں اولیاء کرام کی خدمات سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اپنے حسن سلوک، خدمت اور فروغ علم کے ذریعے دین پھیلایا۔ آج بھی اولیاء کرام کے آستانے سرچشمہ فیض ہیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق سے نیریاں شریف کے سجادہ نشین ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی نے ملاقات کی اور وزیر اعظم کو 11 جون کو نیریاں شریف میں سالانہ عرس میں شرکت کی دعوت بھی دی، جسے وزیر اعظم نے قبول کر لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہمارے لیے بھلائی اور نفع ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے سادہ زندگی گزاری اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا۔ سجادہ نشین نیریاں شریف ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی سجادہ نشین نے وزیر اعظم کو بتایا کہ عرس شریف میں خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک بڑا ٹکڑا بذریعہ ہیلی کاپٹر لایا جائے گا، جس کی زیارتیں عام کروائی جائے گی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے پیر علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ کی دینی اور علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش اور ڈاکٹر سلطان العارفین کی علمی خدمات، خاص کر میڈیکل کالج جیسی بڑی خدمت کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کی علمی خدمات سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سابق صدر اور آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اخلاف چودھری لطیف اکبر کی وفد کے ہمراہ ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات۔ آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سمیت ہندوستان کی طرف سے سری نگر میں ہونے والی G20 کانفرنس کے انعقاد کی پرزور مذمت کی گئی۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سابق صدر اور آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر کی وفد کے ہمراہ ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد میں ممبران قانون ساز اسمبلی اور سابق وزراء سردار جاوید ایوب، سید بازل نقوی، جاوید اقبال برطانوی، سید عزادار حسین کاظمی، سردار آفاق عادل اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ بھارت کی جانب سے سری نگر میں ہونے والی G20 کانفرنس کے انعقاد کی بھرپور مذمت کی گئی۔ قبل ازیں صدر ریاست سے آزاد کشمیر کے سابق وزراء چودھری اظہر صادق، دیوان چغتائی اور ڈاکٹر انصر عبدالی نے بھی ملاقات کی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر بھر میں ہسپتالوں اور سکولوں کو صحیح حالت میں فنکشنل رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ پٹوار خانے سے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے نظام کو درست کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے ان کے آفس میں عوامی وفود نے ملاقات کی اور منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی ہے، جس کا مقصد فلاحی ریاست کے قیام کو یقینی بنانا ہے تاکہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ سرکاری پروٹوکول کو کم کیا ہے تاکہ عوام اور وزیر اعظم کے درمیان فاصلوں کو کم سے کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء بھی اپنا پروٹوکول کم رکھیں گے۔ سرکاری افسران سے بھی سادگی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے اور ایسے تمام پروٹوکولز ختم کر دیے گئے ہیں جن سے کوئی شاہانہ انداز کی جھلک نظر آتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے خادم ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ 22 مئی کو سیز فائر لائن کی دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری سری نگر میں G20 اجلاس کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں 22 مئی کو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ 22 مئی کو سیز فائر لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری سری نگر میں G20 اجلاس کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ پوری ریاست جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور منصفانہ استفاد رائے کے ذریعے کشمیری عوام کی مرضی اور منشا سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ G20 اجلاس کا انعقاد کر کے ہندوستان دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 کے ممبر ممالک دنیا میں انسانی آزادیوں اور حقوق کے علمدار کہلاتے ہیں۔ ان کی جانب سے ایسے خطے میں اجلاس میں شرکت کرنا تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی پہلی ترجیح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا اور آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کا حقیقی بیس کیمپ بنانا ہے۔
صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متنازع خطے میں G20 کانفرنس کروا رہا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری کے دورے آزاد کشمیر سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے انکار کیا ہے اور تحریک آزادی کو ناکام بنانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سبوتاش کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ان کی کشمیر اور کشمیریوں سے وابستگی کا مظہر ہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کو متنازع خطے میں G20 کانفرنس کے انعقاد سے روکے، ایسے اقدامات سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور دنیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ چکوٹی سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقے چکوٹی میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے شروع ہونے والا فیسٹیول 4 روز تک جاری رہے گا۔ ضلع جہلم کے علاقے چکوٹی میں سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں کمشنر مظفر آباد ڈویژن عدنان خورشید، بریگیڈیئر کمانڈر امیر نواز، سیکٹر کمانڈر کرنل قاسم شبیر اور دیگر سمیت طلباء و طالبات اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چکوٹی سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول میں علاقائی پروگرامز اور کھیل پیش کیے جائیں گے۔ کھیلوں میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، ٹگ اینڈ وار، ایتھلیٹکس، میراتھن، میوزیکل چیئر، 400 میٹر ریس، ڈاگ اینڈ کیٹل شو، اسٹال فوڈ، کلچرل اینڈ ہینڈی کرافٹ، علاوہ ازیں کشمیری ثقافت اور کلچر کو پروان چڑھانے کے حوالے سے مختلف قسم کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ فیسٹیول میں مقامی آرٹس اور کلچر اور روایتی کھانوں کو پروموٹ کیا جائے گا، جبکہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار عدنان خورشید نے کہا کہ عوام الناس اس ایونٹ میں ضرور آئیں۔ بریگیڈیئر امیر نواز نے کہا کہ دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سول انتظامیہ، عوام اور پاک فوج ایک صف میں کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر بھمبر ایئر اسٹرپ کے مقام پر ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس پر کام جاری۔ مظفر آباد سے جانے والی ٹیم نے ضلعی انتظامیہ بھمبر کے ساتھ مشترکہ سروے اور 111 کنال رقبے کے حصول کے حوالے سے رپورٹ مرتب کر لی، جبکہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق بھمبر اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر بھمبر ایئر اسٹرپ کے مقام پر ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس پر کام جاری ہے۔ مظفر آباد سے آنے والی ٹیم نے ضلع انتظامیہ بھمبر کے ساتھ مشترکہ کا سروے اور 111 کنال 5 مرلہ رقبے کے حصول کے حوالے سے رپورٹ مرتب کی اور زمینی نقشہ ملاحظہ کیا۔ سیکرٹری سپورٹس چودھری محمد رقیب اس تمام تر منصوبے کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق بھمبر اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے دورہ کیا۔ انہوں نے کام کا معائنہ کیا، کام کے معیار اور رفتار کا جائزہ لیا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔